الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق ست تکریم واجب الاحترام استاذ گرامی قدر حضرت علامہ حافظ اسماعیل یارلوی صاحب وہ جملہ علماء ذوی الاحترام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل عشرہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ 8ویں محفل ہے الحمدللہ، اور اس محفل کا انعقاد ہمارے غلام نبی بابا گروپ کے جیالے نوجوانوں کی کوششوں سے اور کاوشوں سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے متعین ہے وہ ہے نشے کی مذمت، اس لیے کہ ہر دن ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ اس کو بہت ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام اتنا پاکیزہ اور مذہب مہذب ہے کہ اس میں کسی بھی
غلط چیز کی، نقصان دہ چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جگہوں پر جب نقصان ہو جاتا ہے تب اس کا علاج بتایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ہمیں ایسے مقام پر روک دیا جاتا ہے کہ نقصان ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب نشے کی یعنی شراب کی حرمت کو بیان فرمایا تو اتنی شد و مت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اس کی وعید بیان فرمائی کہ اسلام میں شراب کو، نشے کو ام الخبائث قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے، نشہ جو ہے، وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی چابی ہے، ساری برائیوں کی کنجی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے اور جوے کو، شراب اور جوے کو بت پرستی سے جوڑ کر کے بیان فرمایا۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو شراب اور جوے کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، فرمایا گیا شراب اور جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، پانسے سے بچو کہ یہ شیطانی راہ ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس سے اجتناب کرو گے، تم اس سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، یعنی تم راہ کامیابی کے مسافر بن جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ آج عنوان تو جو ہے وہ نشہ ہے، شراب ہے، تو اس لیے میں جوے پر کوئی گفتگو زیادہ نہیں کروں گا، لیکن آج بہت درد دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ گنبد و مینار کے اس شہر میں بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ باضابطہ طور پر پورے گروپ ہیں، باضابطہ طور پہ لڑکوں کے پورے سرکل ہیں جو نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ نشہ آپ کو بہت اچھی جگہ لے کر کے نہیں جائے گا، اس کا بے پناہ نقصان ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت تھا پہلے بڑی عمر کے لوگ نشہ کرتے تھے، لیکن بہت افسوس ہے شراب کی اس قدر لت لوگوں کو پڑ گئی ہے۔ دراصل فلموں کے اندر بہت لاشعوری طور پہ شراب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیریلوں کے اندر اللہ اکبر لاشعوری طور پر شراب کو لوگوں کے ذہن و دماغ پر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خاموش پیغام اس میں دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ باتیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ٹینشن ہو جائے تو انسان اگر شراب پی لے یا نشہ کر لے یا کوئی کسی کو محبت میں دھوکہ دے دے تو پھر وہ نشے کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اچھی طرح یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بار بار اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی اور اپنی قوم کے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک سیریل کے اداکار کی زندگی یا اداکارہ کی زندگی صرف 3 گھنٹے کی ہے، ہماری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، ہماری زندگی 70-72 ہفتے کی سیریل کی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی جینا ہے، ہمیں اپنے مسائل کے ساتھ کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر یہ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ دراصل خمر شراب کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عقل انسان کی ڈھک جاتی ہے، اتنی دیر تک
تک جتنی دیر تک شراب کا اثر انسان کے وجود پہ رہتا ہے اتنی دیر تک کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نشے کے نقصانات جو دنیا میں ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن اسلام میں جو آخرت کا تصور ہے اس میں کتنا شدید عذاب ہے، اس میں کتنا بدترین عذاب ہے۔ ایک اشارہ کر کے میں آخرت کے عذاب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو جو نشے کے دنیاوی نقصانات ہیں، ایک یہ ہے کہ جتنی دیر تک کہ آپ نشے کی حالت میں ہوں گے اتنی دیر تک نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ نشہ کرنے والا کبھی گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے، نشہ کرنے والا کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کبھی اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کبھی کسی پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اب نشہ کرنے والا کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، حالت نشہ میں بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ یہ کتنے نقصانات ہیں۔ کبھی وہ اپنی جوان بیٹی کی آبرو پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، جو اپنے آپ میں نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نشہ کرنے والا کام دھام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ اب وہ کام نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے گھر کے آنگن میں کوئی پیسوں کا جھاڑ تو نہیں لگا ہے کہ وہ درختوں کو ہلائے گا اور اس کے بعد پیسوں کی برسات ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھے، ایک انسان جب پیسہ نہیں کمائے گا اور اب اس کو عادت ہے نشے کی، تو اس کو نشے کے لیے پیسہ تو چاہیے، اس کو نشے کے لیے روپیہ تو چاہیے، تو اب وہ کرے گا کیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ چوری کرے گا۔ بتائیے نشہ کرنے والا چور بنا کہ نہیں بنا؟ نشہ کرنے والا تھوڑی سی رقم لے کر مذہب و ملت کا سودا کرے گا، اپنی قوم کا سودا کرے گا، اس لیے کہ نشہ کرنے والے لوگ جب کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ چھوٹی سی رقم پر وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، جو ابھی ایک تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم، جس نے شام، یمن، عراق کے اندر بہت زیادہ ادھم مچا کر نقصان پہنچایا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہاں کی جو اس کے سربراہ وہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر ان کے نام مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو نشہ کرنے والے لوگ تھے، جو ڈرگ استعمال کرنے والے لوگ تھے، جو ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ تھے، اور ان نشہ کرنے والوں کو لالچ دی گئی باضابطہ طور پر کہ تم یہ کام کرو، اور بھی ان کے کالے کرتوت ہے کہ تمہیں پھر ہر زندگی کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر تشریف لے گئے چھپنے کے لیے، چونکہ یہود آپ کو جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا جو شخص تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ شرابی تھا۔ اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کا سودا کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نشے کو؟ نشہ جب انسان کے وجود پہ چھا جاتا ہے، انسان کے دل و دماغ پہ چھا جاتا ہے، تو پھر انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر کسی بھی چیز کا سودا کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی آبرو بھی بیچ سکتا ہے نشے کی خاطر۔ یہ نقصانات ہے، تو جو اب اس کو نشہ کرنا ہے، اپنا شوق پورا کرنا ہے، اپنے نفس کی تسکین کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ چوری کرے گا، وہ قتل کرے گا، وہ جوا کھیلے گا، وہ معاذ اللہ کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا۔ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نشے پہ کنٹرول ہو۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہے، اور بھی فزیکلی اعتبار سے جو نقصان ہے، جسمانی طور پہ نشہ کرنے والے کے پھیپھڑے سڑ سکتے ہیں، اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے، اس کے اعصاب معطل ہو سکتے ہیں۔ جو کثرت سے نشہ کرتے ہیں وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شوہر اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے پاتا تو پھر اس کی بیوی کا اگر شریف نہیں ہے، شریف ہے تو وہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جو ہے وہ اللہ اکبر صبر کا مجسم بنا کر کے کڑوے گھوٹ پیتی رہے گی، لیکن اگر اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس کے قدم بھی بہک سکتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں نشے کے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا میں یہ نقصانات کوئی کم نہ تھے، لیکن آخرت کے نقصانات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے حبیب غیب دا نبی
مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا. اب ذرا دھیان سے سنیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے چہرے بھی کبھی بندر کی طرح کیے جائیں گے, کبھی سور کی طرح کیے جائیں گے. مکانات سلامت ہوں گے, اچانک مکانات زمینوں کے اندر دھس جائیں گے, زمینوں میں مکانات دھسیں گے, چہرے تبدیل ہوں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سرکار فرماتے ہیں پھر لوگوں میں گفتگو ہوگی, لوگوں میں چرچے ہوں گے, فلاں محلے کا مکان دھس گیا, فلاں قوم دھس گئی, فلاں قوم دھسا دی گئی. تو اللہ اکبر, سرکار ابد قرار روح فدا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مکانات کیوں دھسائے جائیں گے, مکانات زمین میں کیوں دھسیں گے, چہرے کیوں تبدیل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا اور شراب کی کثرت ہوگی اور میوزک کی کثرت ہوگی اس وقت جو ہے وہ ان کے مکانات دھسا دیے جائیں گے. اس وقت مکانات دھس رہے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں بارش کی وجہ سے دھس گیا, طوفان کی وجہ سے دھس گیا, اس کی وجہ سے دھس گیا, اس کی وجہ سے دھس گیا, بلڈنگ کمزور تھی تو بیٹھ گئی. اللہ کے رسول کے فرمان پہ توجہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ زنا کی کثرت ہے تو دھس گیا, شراب کی کثرت ہے تو دھس گیا, نشے کی کثرت ہے تو دھس گیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی خبر اللہ کے حبیب نے کم و بیش 1450 سال پہلے عطا فرمائی تھی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کبھی تھپکیاں بھی دی جا رہی ہے قوم کو, تم اللہ کے رسول کی امتی ہو, تم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. یاد رکھیں ہم اللہ کے رسول کی امتی ضرور ہیں اور حضور کی وفادار امت پر عذاب کبھی نہیں آئے گا, لیکن کوئی امتی بن کر تو دیکھے جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا اس کے ہاتھ میں دامن رسول کب ہو سکتا ہے, جس کے ہاتھ میں جوے کے آلات ہوں گے اس کے ہاتھ میں دامن رسول کب ہو سکتا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں دامن رسالت ہے اسے عذاب کبھی نہیں چھو سکتا, اس لیے کہ وہ ایسا چراغ ہے جس کی حفاظت فانوس بن کر کے ہوا کرتی ہے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. وہ تو عذاب سے محفوظ رہتے ہیں, وہ تو آندھیوں سے محفوظ رہتے ہیں, وہ تو طوفان سے محفوظ رہتے ہیں. ان کے چراغ جو جلائے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوائیں بجھا نہیں سکتی. کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت صابر کلیر رضی اللہ تعالی کے خلیفہ حضرت شمس الدین ترکمانی پتی نے جو چراغ جلایا تھا, اتنا طوفان آیا کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے ہیں, لیکن شمس الدین کا جلایا ہوا چراغ حالی بجھا نہ سکی. تو پتا چلا جن کے دامن دل مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی اسیر بن جاتے ہیں ان کو مٹانا تو دور کی بات ہے, ان کے جلائے ہوئے چراغ بھی ہوائیں نہیں بجھاتی. یہ کیفیت ہے, لیکن کوئی ان کا بن کر تو دیکھے, کوئی ان کے دامن میں آ کر تو دیکھے. وہ رسول اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی راتوں کو مصلی پہ گزارنے کی بجائے شراب کے اڈوں پہ گزار رہا ہے, زنا کے اڈوں پہ گزار رہا ہے, تاش کے پتوں میں گزار رہا ہے, کوڑیاں کھیلتے ہوئے گزار رہا ہے. اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمینوں میں تمہیں دھسایا جائے گا, امت پر اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا, لیکن یہ قبیلہ تباہ ہو گیا, ایک بلڈنگ گر گئی, وہ زمین میں دھس گئی, یہ ساری چیزیں ضرور آئے گی. آئیے آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں ظالم ہم پر مسلط ہوئے پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں زنا, شراب اور موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا اس وقت اللہ اس قوم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا. ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے کیریکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے سارے یعنی کہ گناہوں کا بوجھ کسی اور کی گردن پہ رکھ دینا چاہتے ہیں. حالات سے اور مسائل سے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے مسائل کا حل کبھی تلاش نہیں کر سکتے.
बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर हम लोगों को जो है वो अपने मसाइल का भी जायजा लेना होगा और अपने अमाल का भी जायजा लेना होगा। आज ये नशा क्या है, इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। हदीस पाक है, इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, अल्लाह के हबीब ने पर्दा फरमा लिया है। सरकार अबद करार रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया है। चंद सहाबा बैठे हुए हैं, उन्हीं सहाबा की मजलिस में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं और उन पर एक मुज़ाकरा की कैफियत होती है, यानी वो डिस्कस करते हैं। उनके यहाँ दरमियान डिबेट चलता है कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। वो गुनाह जिसकी नहूसत ज़्यादा हो, जिसका नुकसान ज़्यादा हो, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा खसारे में आता हो। तो गुफ्तगू होते होते किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये गुफ्तगू करते करते हज़रत सैयदना फारूक आज़म अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहते हैं, बेटे अब्दुल्ला जाओ और अब्दुल्ला इब्ने अम्र से जाकर के पूछो कि उनके इल्म में क्या है, कि वो यहाँ की महफिल में मौजूद नहीं है। उनसे जाकर के पूछो कि वो क्या कहते हैं इस पर, कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। उन्होंने जब ये अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो अब अब्दुल्ला इब्ने अम्र ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शराब और नशा है। इससे बड़ा गुनाह मैं नहीं जानता, इससे बड़ा गुनाह मैं नहीं जानता। ये सबसे बड़ा गुनाह है मेरी निगाह में, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हत्ता कि अभी गुफ्तगू आगे करने से पहले आपको बताऊं इस गुनाह का नुकसान क्या है। अगर किसी ने एक घूंट शराब का पिया तो कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं रहता, बल्कि किबले से उसका चेहरा बदल दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि शराबी को कब्र में दफन करो और मुझे पकड़ लो और एक नमाज का वक्त तो गुजर जाने दो, उसकी बाद उसकी कब्र खोल करके देखो, अगर उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ न मिले तो मुझे कत्ल कर देना, मुझे फांसी पे चढ़ा देना। इतने यकीन के साथ कहा। आज मेरी कौम के छोटे छोटे लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई किसी से नशा कर रहा है, कोई किसी से नशा कर रहा है, कोई शराब पी रहा है। और अब तो इस कदर बेबाकी अपने माशरे में बढ़ गई है कि लड़कियां जाकर के शराब बोतलों में भर करके ला रही हैं और खामोशी के साथ मोहल्लों में बेच रही हैं। ये कौम की बेटियों का हाल होगा तो फिर तुम पर जालिम मुसल्लत नहीं होंगे। कौम की बेटियां किरदारे ज़ैनब भूल जाए, कौम की बेटियां किरदारे ज़ैनब भूल जाए, कौम की बेटियां किरदारे फातिमा ज़हरा भूल जाए, कौम की बेटियां किरदारे आयशा सिद्दीक़ा भूल जाए। तुम अपने भाई के लिए या चंद सिक्कों को के मुनाफे के लिए माज़अल्लाह बुर्का पहनकर तुम शराब की दुकान तक जा रही हो लड़कियां। ये गुंबद और मीनार के शहर का हाल है। और फिर लोग उसकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे वायरल करके आबरू का जनाजा निकाल रहे हैं। लानत है ऐसी बेटियों पर जो शराब की अड्डों तक जाए। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने से रोका था, अगर उस मजहब की बेटियां शराब की अड्डे तक जाएगी तो फिर तुम्हें कत्ल न किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तुम्हारे सर पे तलवारें नहीं चमकेगी तो क्या होगी? फिर तुम्हारे वजूद पे कोड़े नहीं बरसेंगे तो क्या होंगे? तुफ है। सबसे बेहतर मजहब खुद कुदरत ने तुम्हें दिया है, लेकिन तुमने इस मजहब का हक क्या अदा किया? रब्बुल अरबाब, रब्बे मोहम्मद तुम्हारा मेरा खुदा है, लेकिन हमने उस खुदा की कदर क्या की है? नबियों का खातम, कायदुल मुरसलीन, आखिरी नबी हमारा नबी है, हमने उस नबी की कदर क्या की है? उनकी तालीमात की कदर क्या की है? छोटे छोटे लड़के अगर माज़अल्लाह इस गंदगी में डूब जाएं। एक बुजुर्ग जो वली बन गए थे बाद में, उन्होंने तौबा कर ली थी गुनाहों से। उनसे पूछा गया, आप तो कफन चोर थे ना, आप तो कफन चोर थे, आपने तौबा क्यों कर ली? कहा, मैं जिस कब्र में गया और मैंने कब्र खोल के देखा तो चेहरा उसका किबले से फिरा हुआ मालूम हुआ। मैं उसके घर जाके मैंने पूछा कि वो कैसा था, तो कहा शराबी था।
پھر دوسری قبر میں گیا، اس کا چہرہ بھی پھرا ہوا تھا، پوچھا معلوم کروں کیا کرتا تھا، کہ وہ بھی شرابی تھا۔ پھر تیسری قبر میں گیا، پھر میں نے توبہ کر لی کہ شرابیوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے۔ کتنا نقصان ہے، مرنا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آخر نشے سے ملتا کیا ہے؟ سوائے نقصان کے نشے سے کچھ نہیں ملتا۔ پھر نشہ کیوں عام ہو رہا ہے؟ ہمیں چاہیے، نشہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہے، بلکہ اسلام نے نشے کو روکنے کا جو پیغام دیا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا گیا نشہ کرنے والوں کو سلام بھی مت کرو، انہیں سلام نہ کیا جائے، حدیث پاک ہے۔ میں اپنی گفتگو کے جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک روایت کا ذمہ دار میں ہوں، اور میں آپ کے اپنے شہر میں رہتا ہوں، آپ دیکھنا چاہیں میں کتاب بتا سکتا ہوں۔ نشہ کرنے والوں کو سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت نہ کرو، اور جب وہ مر جائیں تو خاص لوگ، اہل علم لوگ، سماج کے عزت دار لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نشہ کرنے والے کتنے ذلیل ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ان کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن قوم کے خواص، اہل علم، اہل تقوی اس جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے یہاں جب شرابی اور نشہ کرنے والا پہنچے گا تو مشرک اور وہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر برابر۔ امام نسائی حدیث لائیں کہ جو نشہ کرنے والا مرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کفر پر مرے گا، یعنی مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ کافر ہو کر کے مرے گا، اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ آج لوگوں کے نزدیک تو ایمان کی بھی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ آپ کہتے ہیں ٹینشن ہے، ٹینشن کا ذکر الہی ہے۔ کلمہ شریف پڑھو آسان ہے، اللہ کا نام لو آسان ہے، رسول اللہ پہ درود پڑھو آسان ہے، ہر ٹینشن کا حل موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں اتنا ٹینشن ہو جائے کہ اس کا حل کہیں نہ ہو، مسجد میں جاؤ، وضو کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا۔ لیکن ہم نے یہ سب چھوڑ کر کے نشہ اور پھر اس کے نقصانات کے بہرحال تو عبداللہ ابن عمرو کے پاس گئے اور پوچھا کہ صحابہ کی محفل سجی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا شراب اور نشہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے علم میں۔ عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور اس میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نشے سے اور شراب سے بڑا کوئی گناہ اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس لیے کہ بھئی جاہلوں کو مطمئن کرنا آسان ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو لگے رہتے ہو، اس بے سایہ جسم کے ساتھ جو سائے کی طرح لگے رہتے ہو، وہ صدیق و فاروق کی بات تھی، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بات تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے۔ پھر وہ محفل سے سب اٹھ گئے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمرو سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے۔ گئے وہاں، کہا عبداللہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی، اور اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور کی حدیث وہ بیان کرنے لگے۔ حضور نے مجھ سے کہا کہ ایک بادشاہ نے، یعنی اپنے ظاہری دور سے، حضور کے ظاہری دور سے پہلے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں یہ جو شخص کھڑا ہے اس کو بے گناہ قتل کر، یا پھر تو جو ہے وہ خنزیر سور کا گوشت کھا، یا پھر تو کسی سے زنا کر، یا پھر تو شراب پی، تجھے کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے کوئی ایک کام نہیں کیا میں تجھے قتل کر دوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سوچا خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں،
پھر اس نے سوچا قتل کیسے کروں، زنا بھی اچھی چیز نہیں ہے، تو اس نے کیا سوچا کہ سب سے آسان کام یہاں جو لگتا ہے وہ ہے شراب. تو اس نے شراب پی لی، اور شراب پی اور جب اس پہ نشہ چڑھا تو پھر اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا اور سور کا گوشت بھی کھایا. یہ سارے گناہ کس بنیاد پہ ہوئے؟ نشے کے. یعنی کہ جب انسان نشے میں ہو کچھ بھی کرتا ہے. نشے میں بیوی کو طلاق دیا، نشہ اترا کہ میں تو نشے میں تھا. تو آپ نشے میں تھے تو آپ نے دیوار کو طلاق کیوں نہ دی؟ آپ نے اپنی امی کو طلاق کیوں نہ دی؟ نشے میں تو اتنا سمجھا نا کہ طلاق بیوی ہی کو دی جاتی ہے. آپ بولتے ہیں رستے نکالیں، آپ کہتے ہیں کہ راہ نکالیں، کوئی راستہ نکالیں. آخر کوئی ایسا بھی ہے جو راستہ نکالے؟ جس کے راستے قدرت نے بند کر دیے ہوں، پھر اس کے لیے راستے کون نکال سکتے ہیں؟ کوئی شریعت مطہرہ کو بنانے والا اس وقت نہیں ہے. سب شریعت کے خادم ہیں، اور خادموں کا کام رستہ بتانا ہوتا ہے، رستہ بنانا نہیں ہوتا. بنانے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی تھی، اللہ کے رسول کی ذات تھی، اور 1450 سال پہلے وہ ظاہری طور پر اب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اب وہ قبر انور میں موجود ہے. اب کوئی رستہ بنا نہیں سکتا. شریعت مطہرہ کا رستہ کامل و مکمل ہے، کامل و اکمل ہے. اب اس میں کسی کو تصرف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب کوئی راستہ اس میں نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہمارے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا ہے. اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے نشے کی وجہ سے ہمارے سماج میں چوری بھی بڑھ رہی ہے، قتل عام بھی بڑھ رہا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس کے پیٹ میں شراب کا ایک گھونٹ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اور 40 راتوں تک نہ اس کی دعا قبول کرے گا، نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں اس کی قبول نہیں کرے گا. اور آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اسی 40 دن تک زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی موت اس حالت میں ہوئی ہے، اس حالت میں کسی کی موت ہوئی ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی موجود تھا. آقا فرماتے ہیں قیامت میں اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا. اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. اب بتاؤ کیوں نشے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو. یہ جو لنگڑا لولا بہانہ کرتے ہیں نا لوگ، مولانا عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوٹ سکتا نشہ، یہ غلط ہے. ہم جو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم جو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں. عہد کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت سے بچو، برے دوستوں سے بچو، برے راستے سے بچو. یاد رکھنا نشے کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا گروپ بڑھاتے رہتے ہیں. پاپیوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا گروپ بڑھاتے رہتے ہیں. یاد رکھنا سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں بیٹھو گے، 10 وہ پیئیں گے تو ایک تمہیں پلائیں گے. یہ بات یاد رکھنا. اور شروع میں وہ تمہیں مفت میں پلائیں گے، لیکن بعد میں تم اس کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر تم انہیں پلاؤ. اس لیے سگریٹ پینے والا اپنے بازو والے کو سگریٹ کا عادی بناتا ہے. میں سگریٹ کو مطلقاً حرام تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم کو شرم نہیں آتی سگریٹ پیتے ہوئے؟ اپنی ہاتھ سے اپنی دولت میں آگ لگا کر دھواں اڑانے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے سگریٹ کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں کتنے شوق پالو گے، کتنے شوق. اور یہ سارے شوق تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ شراب، یہ نشہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. وقت سے پہلے تمہیں بڑھاپا آئے گا، وقت سے پہلے تمہیں کمزوریاں آئے گی. آپ دیکھیں جو لوگ زیادہ تھوکتے ہیں وہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ گھٹنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے کا مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد
کرسیوں کے حوالے سے بڑے اکثر کرسیاں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو اپنے دوستوں کو عذرائے مزاح کہتا ہوں کہ ایک وقت کہیں ایسا نہ آ جائے کہ ساری مسجد میں کرسیاں لگی رہے اور وہ مسجد کم اور کانفرنس ہال زیادہ نظر آئے. مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اب دیکھیں ہمارے پہلے کے بڑے بوڑھے لوگ 80 سال میں رکوع سجدے والی نماز پڑھتے تھے. آج 40 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ لوگ کو کرسیاں، مجبوری ہو گئی ہے لوگوں کی. میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ مجبوری ہو سکتی، میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ. لیکن اس کے نتائج کیا، وجہ کیا ہے؟ ایسے نتائج کیوں ہے؟ کثرت سے تھوکنا انسان کو جو ہے گھٹنوں کے اور کمر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. گٹکا کھا کے بار بار تھوک رہے ہو تو اس نقصان کا تو آپ شکار ہوں گے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے بار بار تھوکنے والے فعل سے منع فرمایا. اس سے چہرے کی رونق رخصت ہوتی ہے. بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا ہے جو کثرت سے تھوکتے ہیں ان کے چہرے کی رونق جاتی ہے. اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ کیوں رونق جاتی ہے. جن کا لعاب بھی سوکھ جائے گا تو ان کا چہرہ نہ سوکھ جائے گا. کبھی کبھی بزرگوں نے اتنی مضبوط باتیں کہی ہے کہ بعد میں دور جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ نقصان ہے اپنی صحت کے لیے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. بہتوں نے چھوڑا ہے، بہتوں نے چھوڑا ہے. میں کھانے کی دیواروں کو خیرآباد کہہ کر لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. میں خانے کی دیواروں کو خیر آباد کہہ کر وہ لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں. ان میں ہم اگر کسی کا نام گنا سکتے ہیں تو سیدنا بشر حافی کا نام گنا سکتے ہیں. میں وہ واقعہ نہیں عرض کروں گا، لیکن نشے کا نقصان، شراب کا نقصان کیا ہے آئیے آپ کو بتاؤں. کتنا بڑا نقصان. حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض بیان فرماتے ہیں. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا. مجھے کسی نے کہا کہ وہ اس وقت نزا کی کیفیت میں، سکرات کے عالم میں، مرنے کے قریب ہے. وہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں گیا اور اس کے سرہانے جا کر میں نے اس کو کلمے کی تلقین کرنا شروع کیا. اس کو کلمہ، میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھے، اس لیے کہ کوئی کتنا ہی پاپی ہو اگر وہ ایمان پر گیا تو انشاءاللہ اس کی نجات یقینی ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں اس کو کلمے کی تلقین کر رہا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا، کلمہ اس کی زبان پہ نہیں آتا تھا. آخرکار جب میں نے خوب زور دیا تلقین پر تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، ثم استغفر اللہ، اس نے چلا کر کہا کہ ہٹو یہاں سے، معاذ اللہ اس کلمے سے بیزار ہوں. یعنی اس نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا، اور جو کلمہ طیبہ کا انکار کر دے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. وہ اس نے انکار کر دیا کلمہ طیبہ. اب جب اس نے انکار کیا کلمہ طیبہ کا تو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آیا، کیونکہ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنازے میں شریک ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. وہ تو میں روتے ہوئے، لیکن چونکہ تھا میرا شاگرد نا، میرا شاگرد تھا، مجھے اس سے محبت تھی، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، مجھے بڑی تکلیف تھی، میں رو رہا تھا، روتے روتے واپس آیا. پھر کسی نے اطلاع دی کہ وہ مر گیا. پھر اس کو لوگوں نے، یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اس کا چرچا نہیں کیا، لیکن لوگ اس کو لے گئے قبرستان دفن کیے. چند دن بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، کیونکہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو مجھے خواب میں دکھا تاکہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ میرا شاگرد تھا، اتنا بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، حدیث جانتا تھا، قرآن جانتا تھا. یعنی وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی، معمولی آدمی تو تھا نہیں کہ وہ جاہل تھا کہ کلمے کا انکار کر گیا. جاہل نہیں تھا، وہ بہت بڑا علم والا. یہ فضیل ابن عیاض کا شاگرد تھا نا. وہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی کا شاگرد کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں ہوگا. تو وہ تھا بہت بڑا انسان اور کلمے کا انکار کر گیا. یعنی جہالت نہیں تھی، علم تھا، تقویٰ تھا اس کے بعد بھی. تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ کافر ہو کر کیوں مرا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کافر ہو کر کیوں مرا. پھر ایک رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے،
اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے اور جہنم کی آگ کی لپیٹیں اس کے جسم کو جلا رہی ہے، اور وہ اپنے وجود کو گھسیٹ رہا ہے جہنم کے اندر، اور وہ رو رہا ہے، ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تجھے اللہ کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں سچ بتا، تو جاہل تو نہ تھا، تو عالم تھا، تو بے نمازی تو نہ تھا، تو نمازی تھا، تو گنہگار تو نہ تھا، تو متقی تھا، پرہیزگار تھا، میرا شاگرد تھا، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، پھر تو نے کلمے کا انکار کس بنیاد پہ کیا؟ تو کیوں کافر ہو کر کے مرا؟ تو چھوٹا موٹا آدمی تو نہ تھا۔ اس نے کہا فضیل میں نمازی بھی تھا، میں پرہیزگار بھی تھا، سب چیزیں میرے اندر تھی، لیکن ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی، اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے میں طبیبوں کے گھروں کے چکر لگاتا رہا، اور طبیبوں کے پاس جاتا رہا، اور طبیبوں سے کہتا تھا کہ مجھے بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے اور میں یہ بیماری لوگوں کو بتا نہیں سکتا، میری بیماری کا علاج بتاؤ۔ تو ایک طبیب نے مجھے کہا، حکیم نے مجھے کہا کہ تیری بیماری کا علاج آسان ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر تو 1 کٹورا شراب پی لیا کرے، اگر تو سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا شراب پی لیا کرے تو تیری بیماری دبی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، البتہ اس کے اثرات دبے رہیں گے۔ اے فضیل میں شراب کو بطور دوا 1 کٹورا سال میں صرف 1 مرتبہ پی لیا کرتا تھا، یہ 1 کٹورا سال میں 1 بار بطور دوا شراب پینے کی نحوست اور لعنت ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا علم والا، اتنا بڑا تقوی والا، اتنا بڑا پرہیز والا اگر سال میں 1 مرتبہ بطور دوا شراب پیتا ہے تو وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ جو راتوں کو ہر رات شراب پیتے ہوں، ہر دن شراب پیتے ہوں، مسلمانوں کی شادیوں میں اب رت جگہوں میں شرابیں تقسیم ہو رہی ہے، پارٹیوں میں شرابیں تقسیم ہو رہی ہے، پکنک پر جا رہے تو شراب پی رہے ہیں، نشے کو عام کیا جا رہا ہے، کہیں بھنگ بیچا جا رہا ہے، کہیں چرس بیچا جا رہا ہے، کہیں پر افیون بیچا جا رہا ہے، کہیں پر معاذ اللہ ڈرگ بیچا جا رہا ہے، کہیں پہ نشہ آور گولیاں بیچی جا رہی ہے۔ یہ سارے کام مسلم محلوں میں ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں اسی لیے تم دنیا میں آئے تھے، محمد الرسول اللہ کی امت بن کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ تم لوگوں کو شرابی بناؤ گے، تم خود نشے کرو گے، تم خود ناچو گے۔ مسلمانوں بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے جو دین کی نفیس تعلیمات ہمارے گھر تک پہنچائی تھی تو کیا اسی دن کے لیے پہنچائی تھی کہ ہم شرابی ہو جائیں گے، ہم نشے میں ڈوب جائیں گے، ہم عیاشیاں کریں گے، ہم آوارہ گردی کریں گے؟ ہمارے جوان اسلام کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر معاذ اللہ کفار و مشرکین کے طریقے پہ عمل کرنے لگ جائیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم شراب پئیں گے تو شراب سے لوگوں کو کون منع کرے گا؟ اگر ہماری قوم کے جوان نشہ کریں گے تو نشے سے دوسری قوموں کو کون روکے گا؟ اگر ہم خود گندگی کا شکار ہو جائیں گے تو دوسری قوموں کو گندگی سے کون روکے گا؟ ہم لوگ گندگی میں ڈوبنے والے نہیں ہیں، گندگی سے روکنے والے ہیں، نشے سے روکنے والے ہیں، شراب سے روکنے والے ہیں۔ ایک جوان کسی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر آج ہم نے سب نے مل کر مسلمانوں نشے کا بائیکاٹ نہیں کیا، شراب کا بائیکاٹ نہیں کیا، اپنے بچوں کے مستقبل پہ نگاہ نہیں رکھی تو آئندہ ہم اپنے بچوں کو بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو پرائرٹی دیں، ہم دین کو اہمیت دیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے۔ زیادہ تر وقت اپنے بچوں کا اپنے گھر میں گزارنے کی تعلیم دیجئے۔ اوباش اور آوارہ لڑکوں سے اپنے بچوں کو بچا کر کے رکھیے۔ آج ہمیں بچوں کی پیدائش کا شوق بہت زیادہ ہے، لیکن بچے پیدا کر کے مٹھائیاں تقسیم کر کے باپ کا ٹائٹل لے کر ہمیں نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ
ان کی اچھی تربیت نہ کریں. آج ایک باپ کو خود اپنے بچے کے تعلیم کے لیے, اس کے کیریکٹر کے لیے وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. دن بھر کام پہ رہتے ہیں, رات کو دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں, یا پھر ٹی وی کا منہ کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ موبائل تو لوگوں کو اس طریقے سے ایسا نشہ چھا گیا ہے, لوگ باتیں بھی کرتے تو موبائل دیکھتے ہوئے کرتے, تقریریں سنتے تو ہی موبائل دیکھتے ہیں, محفل میں بیٹھتے تو ہی موبائل دیکھتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ نہ بات کرنے کی سنتیں یاد رہ گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو نصیحت کی تھی, جب کسی سے بات کرو اس سے مکمل طور پہ مخاطب ہو کر بات کرو. بات کرتے وقت کتابیں مت دیکھو, اس لیے کہ ایک مومن سے آپ بات کر رہے ہیں, اور مومن کی اہمیت, عزت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے. آپ اس سے ڈائریکٹ تو موبائل واٹس ایپ پہ چیک کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں آپس میں بات ہی نہیں کرتے, یہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے, وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے. موبائل کو بطور ضرورت استعمال کرو, ورنہ یاد رکھیں اس کا حال بھی یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ پر, آپ کے دل پر, آپ کے اعضاء پر اثر انداز ہے. یہ ایک آلہ ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق سیٹلائٹ سے ہے. آپ دیکھیے, کھانے کے بغیر ہم زندہ تو نہیں رہ سکتے نا, رہ سکتے؟ پانی اس کے بغیر زندہ رہ سکتے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے دیکھو, کلو واشربو ولا تسرف. کیا کہا؟ جو کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے, قرآن کہتا ہے اس کو بھی لمٹ میں رکھو. کلو کھاؤ, واشربو پیو, ولا تسرف حد سے مت بڑھنا. جب کھانے پینے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ایک لمٹ میں رہو, جس کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے اس کے اندر لمٹ ہے, تو موبائل کے لیے کیوں لمٹ نہیں؟ موبائل انلیمیٹڈ کیوں؟ اس سے نقصان آپ کا ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, قیامت کے دن پوچھ ہوگی. آپ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, قیامت کے دن آپ کی پوچھ ہوگی. آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, قیامت کے دن آپ کی پوچھ ہوگی. آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالیے, وقت نکالیے, اور آپ کے بچوں کا حق ہے کہ آپ ان کو بیٹھ کر کے سکھائیے. مولانا سے سیکھے گا تو بھول سکتا ہے, ماں باپ سے بچپنے میں سیکھے گا کبھی نہیں بھول سکتا, کبھی نہیں. لوگوں کو حیرت ہے جب داستان کربلا بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا ایک ایسی ذات جس نے 72 زخم جسم پہ کھائے, جسم پہ 72 زخم, اور دل پر بھی 72 شہادتوں کا زخم, جسم پر دشمن کے تلواروں کا اور نیزوں کا زخم, اور دل پر 72 شہادتوں کا زخم, اور سر کٹا نیزے پہ چڑھا, اور وہ سر قرآن پڑھا. سر کٹا نیزے پہ چڑھا اور اس سر نے قرآن پڑھا. ہمیں کوئی ایسا قاری نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی ایسا قاری نظر نہیں آتا جو نیزے پہ قرآن سنائے. تو میں نے بھی غور کیا اور قوم کو جواب دیا, جو مدرسے میں قرآن سیکھتے ہیں, جو مسجدوں میں قرآن سیکھتے ہیں, جو خانقاہوں میں قرآن سیکھتے ہیں, وہ منبر و محراب میں قرآن سناتے ہیں, اور جو ماں کی گلوریوں میں قرآن سیکھتے ہیں وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہیں. حسین مدرسے میں پڑھنے والا قاری نہیں ہے, حسین خانقاہ کا قاری نہیں ہے. حسین ماں کی گود میں لوریاں سنتے تھے تو بشکل قرآن سنتے تھے, اس لیے مولا حسین نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے. تو پتا چلا ماں کی گود سے جو چیز ملتی ہے, باپ کی گود سے جو چیز ملتی ہے, انسان اس کو کبھی بھلا نہیں پاتا. اور آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو ایک بزرگ نے مجھے چٹھی لکھ کر کے بھیجا, صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حیا کے پردے میں, حالانکہ بہت وضاحت سے نہیں کہہ سکتا جو چٹھی آئی ہے, کہ آج نشے کی وجہ سے بدکاریاں بھی عام ہو رہی ہیں. زنا کے اوپر میں بیان کر چکا ہوں بھی 2-3 دن پہلے ہی, اور آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکوں کے ساتھ بھی بدکاریاں کر رہے ہیں. یہ بہت بدترین کام ہے.
ایسا کام کرنے والوں پر ایک دن میں 36 مرتبہ اللہ لعنت نازل فرماتا. اور پھر اس کا دوسرا نقصان، جو مرد مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرے، وہ کہیں بھی مرے، مالیگاؤں میں، ممبئی میں، اندور میں، حتیٰ کہ العیاذ باللہ اگر وہ مدینہ منورہ میں بھی مرے جائیں. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن صرف وعید کے لیے بتا رہا ہوں. البتہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، یعنی قوم لوط جیسا عمل کرتے ہیں، وہ کہیں بھی مریں گے دنیا میں. رات جو پہلی آئے گی ان کی قبر کی، اس رات میں ان کے جسم کو نکال کے وہاں پھینکا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے جہاں قوم لوط پڑی ہوئی ہے. قوم لوط جہاں اس وقت پڑی ہوئی ہے وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا. کتنا بدترین انجام ہے. اور دوسرا فعل جو آج نوجوان جس میں مبتلا ہیں وہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے سرمائے کو ضائع کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہنیں بھائی چھوٹے بچے سب سنتے ہیں. اب چونکہ حکم ہے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ جو زنا کرے 10 مرتبہ، جو 10 مرتبہ زنا کرے تو اس کی اتنی طاقت ضائع نہیں ہوتی جسم کی جتنا اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کی طاقت ضائع کرنے پر طاقت ضائع ہوتی. اور جو انسان چند مرتبہ یہ گناہ کرنے کا عادی ہو گیا، پھر اب اس کی طبیعت میں کبھی قرار نہیں آئے گا اور وہ اسی رستے سے گٹر میں بہاتا رہے گا اپنی جوانی کو. پھر ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مثال کے طور پر جب ٹانکی کا رکھا ہوا پانی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد مزید آپ مٹکے کو یا ٹانکی کو دھکے دیں تو اب پانی تو نہ نکلے گا، البتہ جو اس کا غبار وغیرہ ہوگا وہ اس سے باہر آئے گا. تو ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ پھر اس رستے خون جاری ہوتا ہے، پھر وہ پتا کھڑکتا ہے نا تو بھی اس سے ڈرنے لگتا ہے. پاگل ہو جاتے ہیں لوگ یہ کام کرتے ہوئے. میرے قوم کے جوانوں، ہر طرف سے شیطان تمہیں گھیر رہا ہے. یہ ایک دیوانے کی دیوانگی ہے جو آپ کے سامنے آ کر کے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر ہر گناہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے صرف نیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے توبہ کر لے. پاگل ہونے لڑکے پاگل، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑنے لگتے ہیں، آنکھیں سنی سنی ہو جاتی ہے، جوانی لٹ جاتی ہے، مردانگی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے. بس زیادہ نہیں، چند مہینے اگر اس نے یہ فعل بد کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا، پھر جب اس کے سامنے شادی کا ذکر ہوگا تو پھر وہ چڑ جائے گا، میں نے شادی نہیں کرنی. بستر میں چہرے پہ چادر ڈال کر منہ چھپا چھپا کے روئے گا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، پھانسی لینے پہ آمادہ ہو جائے گا. ایسا مت کرو. آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ نوجوان لڑکے قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ان کے ہاتھوں کو حمل ہوگا. اللہ کے رسول نے حق بیان کرنے میں میرے رسول نے حیا نہیں کی ہے. میں آپ کے سامنے اس امانت کو سپرد کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، شادی کی عمر میں پہنچ گئے ہو، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی امی سے، آپ اپنے ابا سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو. کوئی عیب نہیں ہے، یہ مردانگی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہے میری شادی کر دو. میں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا. ماں باپ کے پاس، ارے مجھے کھلونے کی ضرورت تھی تو میں کھلونے مانگنے ماں باپ کے پاس جاتا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں پیسے مانگنے کے لیے ماں باپ کے پاس جاتا تھا، عید کے کپڑوں کی ضرورت تھی عید کے کپڑے مانگنے کے لیے میں ماں باپ کے پاس جاتا تھا.
مجھے نئی چپل چاہیے تھی، پینسل چاہیے تھی، اسکول کی بکس چاہیے تھی، میں ماں باپ کے پاس جاتا تھا. جب میں نے اپنی ساری مرادیں اپنے ماں باپ سے مانگا ہے تو اب اگر جوانی کی اس حد کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے دلہن چاہیے تو پھر میں اس میں شرماؤں کیوں؟ جب میں نے بکس ان سے مانگی ہے، پینسل ان سے مانگی ہے، زندگی کی ہر خوشی ان سے مانگی ہے، تو میں ماں باپ سے کیا دلہن نہیں مانگ سکتا؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس میں مت شرماؤ. کیوں شرما کر کے جھوٹے متقی بنتے ہو؟ گٹروں میں جوانی ضائع کر کے، اپنی صحت کو ضائع کر کے آپ آگے اس پوزیشن میں آپ حق سے کہو اماں میری شادی کر دو، میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی جلدی شادی کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد اپنا سرمایہ گٹروں میں بہا کر کے نامردانگی کی منزلوں میں پہنچ جائے. تم اپنے بچوں کی شادی کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: جنازہ تیار ہو دفن میں تاخیر مت کرو، نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ حاملہ ہوں گے اور وہ قیامت میں ہاتھوں کو پہ حمل لے کر کے آئیں گے. لوگ ان سے حیرت سے کہیں گے، فرشتے کہیں گے ہاتھوں پر حمل کیوں ہے؟ تو اللہ کی قیامت میں فرمائے گا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے تھے، یہ مشت زنی کرنے والے لوگ تھے، یہ ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ تھے. اور اس کا بڑا نقصان ہے پاگل پن اور خودکشی سمجھتے ہیں. جو ایک بار خودکشی کرے گا مرنے کے بعد وہ چین سے قبر میں نہیں سو سکتا. قیامت تک جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا. نکلو توبہ کرو. لوگ سوچتے ہیں یہ فیل بھی نہیں چھوٹ سکتا، سب چھوٹ سکتا ہے. گندی پکچریں دیکھنا چھوڑو، گندی سوچ نکال دو دل و دماغ سے، گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، تنہائی چھوڑ دو. ایک خود اعتمادی. یاد رکھنا ایک جملہ میرا جو بھائی نشے میں ہو یا اس برے کام میں ہو، اگر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو میں اس کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں: ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا. ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ اس فعل میں بد میں مبتلا ہیں آپ ہمارے پاس آئیے. آپ نشے میں نا، آپ کو کوئی سینے نہیں لگاتا. سنی دعوت اسلامی گنہگاروں کو سینے سے لگانے کی تحریک ہے. ہم متقیوں کو کم، ہم گنہگاروں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے یہاں سب کو سینے لگایا جاتا تھا. جہاں کوئی جہاں نہیں چلتا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہاں چلتا تھا. کسی نے کہا ہے وہی سنتے ہیں بولیاں سمجھ وہ سب کی، وہ سمجھتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے. ہم جیسے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہاں چلتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو. تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، درجنوں جوان ایسے شہر بھر کے کیا بلکہ میں جہاں دورے پہ گیا کئی جوان مجھے ایسے ملے آ کر کے آنسو بہایا. میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا توبہ کر لے، انشاءاللہ سچی توبہ کر، توبہ کی برکت سے خدا تجھے صحت دے گا. کئی جوان الحمدللہ انہوں نے توبہ کی اور فعل بد سے نکلے اور خود اعتمادی کے ساتھ آج وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ اس فعل سے نکل نہیں سکتا، اس فعل سے نکل نہیں سکتا. میرے عزیز جب انسان کفر کے دلدل سے نکل سکتا ہے، جب انسان شرک کے دلدل سے نکل سکتا ہے تو انسان اس گناہ کے دلدل سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ آئیے دامن رسالت کو تھام لیجئے، آئیے اولیاء اللہ کے دامن کو تھام لیجئے، آئیے سوچ و فکر کی تطہیر کر لیجئے، اپنے دماغ کو پاکیزہ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ ہر گناہ سے نکل سکتے ہیں. اور یاد رکھنا سچی توبہ کی برکت یہ ہے کہ جو سچی توبہ کر لے اس کا ہاتھ کوئی تھامے نہ تھامے، قدرت کی رحمت اس کا ہاتھ تھام لیا کرتی ہے. اور جس کا ہاتھ قدرت تھام لیتی ہے پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. آؤ اعتماد اپنے اندر پیدا کر کے سچی توبہ کرو، اللہ ضرور معاف کرے گا. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ.